استاد شہید سبت جعفر، شہید قاسم سلیمانی اور شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، ایک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش دیں۔ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ صلوات بھیجتے محمد وآل محمد۔ جتنا مجمع ہے صلوات بھی اتنا ہی بھیجیے۔ عزیزان محترم، بہرحال ماہ رجب کا آخری دن ہے۔ کل بڑی کوشش کی چاند نکل آئے مگر نہیں نکلا، اور کچھ لوگوں نے میسج چلا دیا، ہم نے بھی رات کو ایک جشن میں مبارکباد بھی دے دی، دوسرے میں پہنچے تو پتہ چلا چاند نہیں نکلا۔ ایک رات اور مل گئی ماہ رجب کی دعاؤں کی، مناجات کی، استغفار کی، تو خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ بہرحال انشاءاللہ آج تو نہ بھی نکلے تو بھی نکل آئے گا۔ تو آپ سب کو پیش کی مبارک ایام اعیاد شعبانیہ کی خاص طور پہ، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار بھی ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ سب علماء کرام کی خدمت میں اور دوست احباب اور خاص طور پر جوانوں کی خدمت میں یہ وقت جو ہے وہ گزارا جائے، کیونکہ موضوع جو ہے وہ جوان ہے۔ تو جو بزرگ ہیں ان سے تو میں معذرت کر لیتا ہوں، تو صرف جوانوں ہی سے خطاب کروں گا، اور اب بزرگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی اندر سے جوانی ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت سارے زندگی کے جو مراحل ہوتے ہیں ان کا تعلق انسان کے احساسات سے ہوتا ہے، اور انسان اپنی زندگی میں بہت سارے کام احساسات کی بنا پر کرتا ہے، لیکن جیسے ہی زندگی کے مراحل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اسے سمجھ میں آتی ہے کہ احساسات کے ساتھ ساتھ عقلیات کو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر عقل سے بھی چیزوں کو پرکھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا خاصہ ہوتا ہے۔ اگر اس نے اپنے عقل کی رشد کی ہوتی ہے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ تو وہ بزرگ ہوتا ہے، اور اگر اس نے رشد نہیں کی ہوتی تو وہ ایک بڑی عمر میں جا کے بھی بچہ ہی بنا رہتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر رشد کی کیفیت کو ایجاد کرے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں مگر ذہن بچوں والا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ذہن کو پرورش یا ملی نہیں ہوتی یا کی نہیں ہوتی، اور بہت سارے بچے آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یا خدا داد صلاحیت ہوتی ہے اس کے پاس، یا پھر اس کی تربیت خاص ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جوان خاص طور پہ، کیونکہ دیکھیں جوان پہ گفتگو ہے، تو جوان مینٹور ہونا یعنی رول ماڈل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک ایسی ایج ہے کہ اس میں اگر آپ کے لیے رول ماڈل معین نہ ہو، ایک نمونہ عمل، ایک اسوہ حسنہ نہ ہو، تو پھر انسان چل نہیں پاتا۔ تو اب ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم بہرحال اپنی جس ایج میں بھی ہیں، اور ہر ایج میں وہ رول ماڈل رکھتا ہے،
شاید میں پہلے بیان کر چکا، شاید یہاں پہ نہیں کیا ہوگا، کہ جو سائیکولوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، اور خاص طور پہ جو چائلڈ تھیوری ہے براٹ اپ کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے. پہلے بالکل چھوٹا ہوتا ہے، کرولنگ کرتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوتے ہوتے اپنی ایج کے مراحل کو. لیکن ہر مرحلے میں چیزوں کو ادراک کرنے کی کیفیت جدا ہوتی ہے. چھوٹا بچہ ہے، وہ چیزوں کو اتنا سمجھتا نہیں ہے، تو وہ ہر چیز کو کوشش کرے گا اپنے دانتوں میں چبانے کی، جب اس کے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بڑا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا اور پرکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے آپ چھوٹے بچوں کو منع کرتے ہیں کہ یہاں انگلی نہیں لگاؤ، یہاں کرنٹ ہو جائے گا. اسے ادراک نہیں ہوتا، وہ انہی چیزوں سے آگے بڑھتا ہے. اب ان سب لیولز پر کہ یہاں 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 پر اس کو ایک رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے. اب وہ جو رول ماڈل اسے چاہیے ہوتا ہے، اگر ہم اسے نہیں دیں تو وہ خود ڈیسائیڈ کر لیتا ہے. اور وہ بہت ساری چیزیں ایسی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بتاتا نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے ایسے مراحل ہیں جہاں وہ بتا نہیں سکتا. سمجھ سکتا ہے، بتا نہیں سکتا، لیکن وہ کسی نہ کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر جیسے چھوٹا بچہ ہے گھر میں، یا چھوٹی بیٹی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اگر والدہ حجاب کرتی ہیں تو کوشش کرتی ہے کچھ بھی اسے مل جائے وہ بھی اوڑھنے کی کوشش کرتی ہے. کیوں کرتی؟ کہ جو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتی. اس کے لیے یہی رول ماڈل ہوتا ہے. بچہ اگر اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو چاہے اس کو رکوع نہ کرنا آئے، چاہے وہ کھڑا ہو اور سیدھا سجدے میں چلا جائے، لیکن وہ کرتا ہے. اگر والد کرتا ہو اگر والد کرتا ہو. یہاں تو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا نماز نہیں پڑھتا. تو خود جب اس کو سکھانی تھی پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ جب والد خود اول وقت نماز پڑھے تو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کرے گا. پبلک لوگ ہم سے کمپلین کرتے ہیں بیٹی جوان ہو رہی ہے، حجاب صحیح نہیں کرتی ہے. تو جب وہ کم سن تھی اور بلوغت کے مراحل پہ پہنچ رہی تھی تو کیا آپ نے اس کو حجاب رول ماڈل بنایا؟ اس کے لیے نہیں بنایا. تو عزیزان محترم، اگر ہم نہیں دیں گے، اور یہ بہت مہم مراحل ہیں، کیونکہ جب یہاں مشکل ہوگی نا تو وہاں تو مشکل ہی مشکل ہے. یہاں آسانی یہ ہے کہ یہاں کم از کم آپ اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ دے سکتے ہیں کہ جس میں اس کا ذہن رشد کرے. کہ جیسے آپ نے ابھی سنا کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جوانی بالکل ایک بہار کی طرح ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پودا کسی اچھی فضا میں اپنے آپ کو رشد و نمو دے تو آپ کو اس کو کیلکولیٹڈ پانی دینا ہے، اس کو کیلکولیٹڈ دھوپ لگے اور کیلکولیٹڈ ہوا ہے. زیادہ دھوپ ہو تو جل جائے گا، زیادہ پانی ہو بھی تو رشد نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے جس میں یہ رشد کرے. اب یہ انوائرمنٹ سب سے بہترین کہاں ہوگا؟ گھر کے اندر ہوتا ہے. لیکن آیا آج کے گھر ویسے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے بعد انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے. آج جو مشکلات ہیں اس بچے سے لے کر اس جوان کو، وہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو اس کو رول ماڈل چاہے دینا ہے یہ خود لے رہا ہے، اور جہاں سے یہ لے رہا ہے وہ جگہ بہت خطرناک ہے. مثال کے طور پر چھوٹا بچہ رول ماڈل کہاں سے لے رہا ہے؟ کارٹون نیٹ ورک سے لے رہا ہے، ڈزنی سے لے رہا ہے، مارول اسٹوڈیو سے لے رہا ہے. اب اس بچے کو بین 10 بننا ہے، سپرمین بننا ہے، اسپائڈر مین بننا ہے. اس بچے کو بیگ بھی ویسے ہی چاہیے، لنچ باکس بھی ویسے ہی چاہیے، سب کچھ ویسا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس کو نہیں دیا. دشمن تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح مراحل بڑھتے چلے جائیں. لڑکیوں کے لیے ڈزنی، فروزن کی پرنسس، یہ ساری تھیمز ایسی ہیں. چاہے جتنا متدین شخص ہو، اس کی بیٹی جو ہے وہ ایسی سٹف کو استعمال کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں اور معاشرے میں یہی چیزیں معاشرے کے اندر ہم نے کام ہی نہیں کیا. تو جب یہ چیزیں لے گا
تو پھر ہم اس سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ وقت کے امام کی نصرت کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں بیس میں گڑبڑ ہے. تو پہلے بیس کی طرف ہم متوجہ ہوں. یعنی ہم کوشش تو کریں، بے شک جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، لیکن ہم آگے کوشش کریں. اب جب یہ مراحل انسان کے گزر جاتے ہیں اور پھر جب وہ جوانی کے اندر آتا ہے، اپنی میٹرک کرتا ہے، پھر انٹر کے اندر آئے گا، پھر جیسے ہی یونیورسٹی میں جاتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے. نہ سختی ہے، نہ کلاسز پیٹرن سے ہوتی ہیں، نہ ابو امی کو پتا ہے کہ وین میں جانا ہے، بڑا ہو گیا خود جائے گا. تو اب یہاں انسان آزاد ہے. اب اس کو جو ماحول ملتا ہے اس آزادی میں آزادی نہیں ہے، وہ غلامی کی طرف جا رہا ہے. اور وہ جو غلامی ہے وہ اس سے اس کے عقیدوں کو چھینتی ہے، اس سے اس کے نفس کو چھینتی ہے، اور اس کی ہوئیت یعنی آئیڈینٹی کو چھین لیتی ہے. کیونکہ جو سسٹم، جتنا بھی سسٹم ہے، آپ جتنی اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، چاہے آپ آئی بی میں پڑھ لیں، لمس میں پڑھ لیں، آپ نسٹ میں پڑھ لیں، کسی میں پڑھ لیں، اسٹرکچر جو ڈیزائن ہے وہ ویسٹرنائزیشن پر ہے. ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ویسٹرنائزیشن پر ہے. بہترین یونیورسٹی کے اندر غلام بننا سکھایا جاتا ہے، آزاد بننا نہیں سکھایا جاتا. یہ غلام بن کر باہر نکلتا ہے. اس کو ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے کارپوریٹ انڈسٹری میں بہت اچھی جاب کرنی ہے. بری بات نہیں ہے، جاب کرنا، سی او بننا، مینیجر بننا بری بات نہیں ہے، لیکن ذہن جو ہے وہ معوف رہتا ہے. یہ اطراف میں دیکھ نہیں سکتا. اس کے اندر وہ جو خدا داد صلاحیتیں تھیں یہ اس کو بند کر دیتا ہے. اور جو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو ایگزامپلس دی جاتی ہیں، جو تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں، جو پروجیکٹ دیے جاتے ہیں، وہ صرف اس کو دھکے سے چلا رہے ہوتے ہیں اور یہ چلتا چلا جاتا ہے. اسی چلتے چلتے یہ اپنی زندگی کے ایک ادھیڑ عمر تک پہنچ جاتا ہے. پھر یہ خود باپ بن جاتا ہے، پھر اس کی اولاد آتی ہے. کیونکہ یہ خود ایسا نکلا بھار ہوتا ہے اس کو خود کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے اب آنے والی نسل کی بھی تربیت کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ میں نے بہت خلاصہ اور بہت تیزی سے بہت ساری تھیوریوں کو آپ کے سامنے فلوٹ کر دیا ہے. اب رہی بات کہ اب تو یہ سب کچھ تو ہے، اس سے انکار تو کر نہیں سکتے، لیکن اب یہ جو جوان ہے خاص طور پہ آج کے دور کا، کہ جس دور کو ہم آرٹیفیشل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور کہتے ہیں، یعنی مین اور مشین جو ہے وہ کمبائن ہو گیا ہے. یعنی انسان مشین کے ساتھ مکس ہو گیا ہے. انسان مشین کے بغیر نہیں چل سکتا، جس کو یہ سائبورگ کی ٹرم یوز کرتے ہیں. میں اب گوگل کے بغیر نہیں چل سکتا، میں اب اوکے سری کے بغیر بات نہیں کر سکتا. حتیٰ گاڑیاں بھی جو آ رہی ہیں وہ بھی آپ کی کمانڈ سے جو ہے وہ چل رہی ہیں. اوپن ونڈو، کلوز اے سی، سب ایسے ہی ہے، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پینیٹریٹ کر چکا ہے. انسان ظاہری طور پر ترقی یافتہ ہو گیا ہے. بلی بھی آ گئی بھائی آپ کے یہاں تو سننے کے لیے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے. وہ کئی دن سے دیکھتی ہو کہ یہاں تو شادیاں ہوتی ہیں، کھانا وانا ملتا ہے، آج تو کوئی خوشبو بھی نہیں آ رہی. تو عزیزان محترم، خوبی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ انسان کو ظاہری طور پر تو ترقی یافتہ دکھاتی ہے کہ بھئی انسان ترقی کر رہا ہے. انسان پہلے کیسا تھا، پہلے کیا ہے، ٹائم کیلکولیٹ کر لیتا ہے، کہاں ٹریول کرنا ہے، ٹریفک کہاں ہے کہاں نہیں ہے. وہ فائدے تو ہیں، لیکن انسان کو دھکیل رہا ہے ایک ایسی طرف کہ جہاں انسان اس مشین کا محتاج بن رہا ہے. اور جتنا یہ محتاج بنتا چلا جائے گا اتنا یہ اپنے ذہن سے فیصلے نہیں کر سکتا. دنیا ربوٹ ہوتی جا رہی ہے، ہم بھی ربوٹ ہو گئے، ہماری لائف بھی ربوٹ ہے. ہم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ہماری چاہتیں ختم ہو گئی ہیں. جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہمارے لیے چاہتیں بنائی ہیں ہم اسی پہ چل رہے ہیں. یعنی اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ریسٹورنٹ کون سا ہے تو جو گوگل قریب اور اچھا ریسٹورنٹ بتائے گا آپ وہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ریٹنگ اسی کی اچھی ہے. جہاں آپ نے ہوٹل لینا ہے وہ بھی آپ کو آن لائن بتایا جائے گا. ٹیکسی، گاڑی، بائکیا، سب سسٹمیٹک
ڈیزائن ہے. انسان خود اپنے آپ کو اس مشین کو دے چکا ہے, ویسے بھی دے چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو میں سامنے سے دیکھوں, مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں. اب میں جب آپ کی فیس بک آئی ڈی کو دیکھوں گا نا, تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ کون ہیں, آپ چاہتے کیا ہیں, آپ لائکس کیا کرتے ہیں, آپ شیئر کیا کرتے ہیں, آپ اپلوڈ کیا کرتے ہیں. یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. انسٹاگرام آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے. انسٹاگرام میں لوگ تصویریں ڈالتے ہیں, بلٹ ان فلٹرز ہیں. اگلا بندے نے تصویر دیکھی, کیونکہ بہرحال جوان ہیں اور ایام خوشی کے بھی ہیں, تو اسٹریس تو نہ دوں خالی آپ لوگوں کو. تصویر دیکھی انسٹاگرام پہ, قبلہ رشتے میں چلے گئے لینے کے لیے. جب سامنے دیکھا تو کسی اور کو پایا. کہا کہ آپ کون؟ کہا وہی آئی ڈی. کہا مگر اس میں تو کچھ اور تھا. تو پیچھے سے آواز آئی, وہ انسٹاگرام کے فلٹر تھے, یہ کوئی اور ہے. عزیزان محترم ایسی ہے آدمی. آپ دیکھیں نا سیلفی, ابھی ہمارے ساتھ لوگ 1000 تصویریں کھنچوا لیں, آپ اس کو DSLR سے تصویر کھنچوا دیں, مگر وہ جاتے جاتے بولے گا آغا صاحب ایک سیلفی لے لوں میں آپ کے ساتھ. سیلفی ضرور. اس سیلفی نے جو ہے نا سیلف ختم کر دیا ہے. سیلف نہیں رہا انسان کے اندر, اصل خود ہے ہی نہیں. یہ اب یہی کرتا ہے انسان, یہاں سے تصویر لیتا ہے, یہاں سے لیتا ہے, یہاں سے لیتا ہے. معذرت کے ساتھ خواران سے وہ کوشش کرتی ہیں ایسے زاویے سے لیں کہ چہرہ بہت پتلا نظر آئے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال ذہنی طور پر ہمیں یہ دکھا دیا گیا ہے کہ جو اس میں اچھا ہے وہی اچھا ہے. اور ایک بڑی تعداد ڈپریشن میں آ گئی ہے, کیونکہ فیک ورلڈ ہے نا, حقیقت تھوڑی ہے. میں کسی دیوار کے ساتھ ایسے کھڑا ہو کہ تصویر کھنچواؤں اور ڈولوں گا میں فلانی جگہ پر ہوں, پیچھے پتہ نہیں کچھ اور ہوں. کیونکہ میں دوسروں کو دیکھ رہا ہوں. کس کو دیکھ رہا ہوں اس ٹائم؟ سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کس کے پاس فالوورز ہیں انسٹاگرام پہ؟ رونالڈو کے پاس. اور اس کا ریکارڈ ہے لائف کا, کہ ایٹ لائف میں اس نے جب سیشنز کی ہیں لاکھوں میں, اسی کا ریکارڈ ہے, اور کسی کا ریکارڈ نہیں ہے. کسی آگے شاید گیمبلنگ سائٹ نے توڑا ہو تو توڑا ہو. سب سے زیادہ فالوورز اس کے پاس ہیں, یا ایک دو خاتون ایکٹرز ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا ورنہ آپ سرچ کرنا شروع کر دیں گے. اب یہ بھی مسائل ہیں نا, سب بھی نہیں بتا سکتے, مشکلات ہیں. رونالڈو کو آپ دیکھتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں, فٹ بالر ہے. اب جب اس کی لائف سٹائل کو آپ دیکھتے ہیں صبح شام, جوان ظاہر ہے جوان فالو کرتا ہے فٹ بال کو, کرکٹ کو, کرکٹرز کو. کیونکہ میں بہرحال بہت زیادہ کرکٹر کا اتنا شوقین نہیں ہوں, تو مجھے نہیں پتا بہت سارے نئے پلیئرز کا. تو وہ اس کو دیکھتے ہیں صبح پہنتا کیا ہے, ایکسرسائز کیسے کرتا ہے, جوتے کیا پہنتا ہے, گاڑی کون سی ہے, ٹوپی کون سی پہنتا ہے, شرٹ کون سی پہنتا ہے. اچھا وہ تو اتنے تیز ہیں, انہوں نے اپنے نام کا برانڈ بنایا ہوا ہے, وہی دکھا دکھا کے پبلک خریدتی رہتی ہے صبح شام صبح شام. وہی یہ کیا ہے؟ یہ کسی اور وادی میں آپ کو لے کے جایا جا رہا ہے. اس دور میں کہ جو ٹرانس ماڈرنائزیشن سے تعبیر کیا گیا ہے, جسے یعنی ماڈرنائزیشن نہیں ہے پوسٹ ماڈرنائزیشن, یہ ٹرانس ماڈرنائزیشن ہے. اس دور کے اندر ایک انسان, ایک جوان کا قلب کیسے پاک ہوگا, کیسے وہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں, کہ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک شہر کے جو ہے وہ دروازے تک پہنچے. اس کے داخل ہونے تک ایک دیوار گری ہوئی تھی, اس کو ہٹایا تو دیکھا اس کے اندر ہیرے جواہرات تھے. جیسے ہیرے اور اچھے اچھے پتھر دیکھے حواریوں نے اٹھانا شروع کر دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی درس دیتے تھے, سکھاتے تھے, اور اسی کی طرف سے ان کی جو تعلیمات ہیں وہ پھیلتی رہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان ہیروں کے پیچھے ہیں, یعنی دنیاوی پتھر جواہرات کے پیچھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہیں رکو, میں شہر جا رہا ہوں, اور میں شہر سے ایک بہت قیمتی ہیرا لے کر آؤں گا. یہ رک گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر چلے گئے. شہر میں پرانے غریب علاقے میں گئے, ایک گھر میں بولا کہ میں اس علاقے میں آیا ہوں, آپ مہمان بنائیں گے. بوڑھی سی خاتون تھی, وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ خدا کا نبی ہے. انہوں نے ان کو بولا کہ آ جائے, میرا ایک ہی بیٹا ہے, جب آئے گا تو آپ کی خاطر تواضع
مہمانداری کریں. کچھ دیر کے بعد اس خاتون کا ایک جوان بیٹا آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جوان لڑکا پریشان دکھائی دے رہا ہے, اس کے چہرے پر کرب ہے. اسے پوچھا کہ کیا مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے؟ کہا کہ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہا کہ نہیں, تم بتاؤ, ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں. تو اس نے بتایا کہ میں شہر کے اطراف میں کام کرتا ہوں, مزدوری کا, مٹی اور یہ سارے کام. ایک کاروان گزر رہا تھا, یقیناً کاروان جو تھا وہ سلطان کا جو یہاں کا ہے اس کا تھا. ہوا چلی اور ایک سواری سے پردہ ہٹ گیا محمل کا. تو میں نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا, جیسے میری اس پر نگاہ پڑی تو میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا. اب جیسے ہی میں گرفتار ہوا تو اب میں نے پیچھا کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو یہاں کے بادشاہ کا کاروان ہے اور یہ بادشاہ کی بیٹی ہے. تو میں تو مایوس ہو گیا, لیکن گرفتار ہو گیا. اب میں کچھ کر تو سکتا نہیں, اسی کرب میں ہوں اور یہ مشکل مجھے دن بہ دن پریشان. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, میرے ساتھ باہر چلو. ایک جگہ لے گئے, ایک تشت لیا, کہا پتھر جمع کرو. پتھروں کو جمع کیا, اجاز نبوت سے یعنی معجزہ کیا, اور ان سارے پتھروں کو بہترین ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دیا, اور کہا کہ یہ بادشاہ کے پاس لے جاؤ, اور جب ان کو تحفہ دے دو پھر اس کے بعد کہو کہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. اب وہ لے گیا. اچھا, بادشاہ بھی بادشاہ تھا, بادشاہ ہیرا شناس ہوتا ہے, جواہر شناس ہوتا ہے. اس نے جب اتنے قیمتی ہیرے دیکھے تو اس نے کہا کہ آپ ایسی ایک اور تھال لے کر آئے. وہ پھر آئے حضرت عیسیٰ کی خدمت میں, کہا کہ وہ تو اور مانگ رہے ہیں. کہا مسئلہ نہیں ہے, پتھر جمع کرو, پھر اجازت امامت سے کی, پھر دے دو جا کے. دے گئے. خلاصہ انہوں نے قبول کر لیا رشتے کو, اور جلد ہی جلد اس بندے کی شادی ہو گئی, طے ہو گئی. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ جوان بڑا نیک جوان ہے. بادشاہ نے اپنا تاج اتارا اور اس کی سر پہ رکھ دیا. کہا کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے, تم ہی سنبھالو. اب اس نے حضرت عیسیٰ کو جانتا تو تھا نہیں. اس نے حضرت عیسیٰ کہا کہ اچانک سے سب ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں, اچھا اب ہم چلتے ہیں. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو وقت آئے ہیں زندگی گزارنے کا, آسائشیں گزارنے کا, ساری چیزیں کرنے کا. جس چیز کے لیے یہ تڑپ تھی اسے حاصل کر لیا. حضرت عیسیٰ نے بولا کہ نہیں, یہ کمال نہیں ہے, کمال کچھ اور ہے, ہم اس کمال کے پیچھے ہیں. کہا کہ وہ کیا کمال ہے؟ کہا کہ وہ خدا کی طرف بڑھنا ہے, خدا کی طرف جانا ہے, خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. تو اس جوان نے بولا کہ آپ اچھے انسان ہیں, مجھے اس میں کاموں میں لگا کے خود جو ہے وہ آپ کمال کی طرف جا رہے ہیں. تو کہا تمہاری مرضی ہے. کہا نہیں, میں بھی اسی طرف بڑھوں گا اس خدا کی خاطر. وہ جو سب ملا تھا چھوڑا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ چل پڑے. جب شہر کے باہر پہنچے, اب حواری انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ہیرا لے کر آئیں گے. تو کہا ہیرا کہاں ہے؟ کہا یہ جوان کا دل ہیرا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس کے دل میں خدا بستا ہے. خوب, یہ اس دور میں چاہیے عزیزان محترم. حضرت عیسیٰ نہیں ہے, اللہم صلی علی محمد. ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے, لیکن یوسف زہرا تو ہے. حضرت عیسیٰ بھی آ ہی جائیں گے ان کے پیچھے. ہم دیکھ نہیں سکتے امام کو, مگر امام تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو اپنے وجود کو ہیرا بنائے تاکہ امام ہمارا انتخاب کرے. امام بھی کہے کہ فلانے شہر میں, فلانے محلے میں, فلانی یونیورسٹی میں, فلانے جگہ پر ایک ہیرا رہتا ہے. اس ہیرے کے لیے عزیزان محترم ہمیں سب سے پہلے ہمیں اپنے زمانے کو سمجھنا پڑے گا. ہم اپنے زمانے کو سمجھیں کہ ہم کس دور میں زندہ ہیں.
جب تک ہم اپنے ٹائم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے ہم اس کے اگلے مرحلے میں نہیں جا سکتے. جب آپ کو آپ کا زمانہ سمجھ میں آئے گا تب، جیسے بہت سارے بزرگ ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، خدا ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے، صحت اور طولانی عمر عطا فرمائے. اب بہت سارے بزرگ ہمیں کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں فلانی چیز استعمال کر لیں یا فلانا ہو گیا، کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں. بچہ کیا بولتا ہے، بابا آپ کا زمانہ کوئی اور تھا، ابھی زمانہ چینج ہو گیا ہے، ابھی تقاضے بدل گئے ہیں، ابھی چیزیں بڑھ گئی. یہ ہم سب بولتے ہیں لیکن ہم درک نہیں کرتے اپنے زمانے کو کہ ہمارے زمانے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. جب آپ اپنے زمانے کو پہچانیں گے نا تب اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں گے، کیونکہ ہم اپنے ٹائم کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے کہ ہم کس ایرا کے اندر زندہ ہے. اور جب ہم امام کی معرفت کی طرف بڑھیں گے تو ہم پھر امام کے دشمن کو پہچانیں گے. ہم کیونکہ پاسٹ میں زندہ ہیں، ہماری مجالس، ہماری محفل، ہماری سیشنز زیادہ تر ماضی کے ہیں. ٹھیک ہے ہمیں تاریخ بیان کرنی ہے عبرت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، اس سے حاصل کرنے کے لیے، لیکن موسٹلی ہم پاسٹ میں رہتے ہیں. ہم اگر دشمن بھی بیان کرتے ہیں تو ماضی کے دشمنوں کو بیان کر کے رک جاتے ہیں. ہم ان دشمنوں کی تحلیل کو آج کے زمانے کے دشمن پر نہیں لے کر آتے کہ اگر اس زمانے کا فرعون تھا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں، جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، تو وہ کرتا کیا تھا، اس کے ہدف کیا تھے، اس نے قوموں کے ساتھ کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ. یعنی قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو مار دینا، عورتوں کو جو ہے وہ اپنی غلامی میں کرنا، بچوں کو اس طرح کر دینا. خوب اس سسٹم قرآن بتا رہا ہے کہ اس کا سسٹم کیا تھا، نمرود کا سسٹم کیا تھا، شداد کیا کرتا تھا، قارون کے خزانے کی وجوہات کیا. پھر اسی طرح ائمہ علیہ السلام کے ادوار کے اندر جو ان کے مقابلے میں آئے وہ کون سی ٹیکنیک یوز کرتے تھے، اسٹریٹجیز کیا تھیں، ان کا میڈیا کیا تھا. کیونکہ ہم نہ، ایک تو میرے جیسے لوگ ممبر پہ آتے ہیں کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں، ایسے ہی چلے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کون بتائے گا، کون یہ ساری چیزوں کو بیان کرے گا، کون تحلیل دے گا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو آج کے دور کے ساتھ کمپیئر کریں. ہر امام کی زندگی میں مختلف حصے ہیں جو آج ہمارے دور میں سارے پائے جاتے ہیں. اس کی مثال اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین کتاب ہے 250 سالہ انسان جو آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ نے لکھی ہے، جو ان سے منسوب ہے. 250 سالہ انسان یعنی 12 اماموں کی زندگی، پہلے سے لے کر آخر تک 250 سال ہیں. اسی لیے وہ انسان ایک ہی ہے، دور الگ الگ ہیں، دشمن الگ الگ ہیں، ٹیکنیکس الگ الگ ہیں، اسٹریٹجیز الگ الگ ہیں، اور یہ سب مل کر آخری امام کے دور میں ساری موجود ہیں. تو جب آپ پڑھیں گے کہ 10ویں امام نے اپنے سسٹم کے لیے کیا کیا، چھٹے امام نے اپنے دور میں اپنے کاموں کو کس طرح پینیٹریٹ کروایا، خب یہ ساری چیزیں پڑھنے کی ہیں. جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. تو زمانہ بہت مہم ہے. زمانہ سمجھیں گے تو امام کی طرف بڑھیں گے، اور پھر امام کو ظہور نہ ہونے میں رکاوٹیں آپ کو نظر آنا شروع ہیں. ہم زیادہ تر پاسٹ کی باتیں کرتے ہیں، پاسٹ میں رہتے ہیں، سنتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. اسی لیے معاشرہ جو ہے وہ ایک رکود کا شکار کر چکا ہے، رکا ہوا ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پر تنزلی کی طرف ہے، پیچھے جا رہا ہے معاشرہ. آپ کے سامنے کیسے کیسے عقائد آ گئے ہیں، کیسی کیسی باتیں آ گئی ہیں. آپ کا تو جگہ ماشاءاللہ بہت ہی کیا کہتے ہیں زرخیز ہے اس معاملے میں. پورے پاکستان کو زیادہ تر آپ ہی کا علاقہ پرووائڈ کرتا ہے بہت ساری چیزیں. آپ نہیں کرتے، علاقہ کرتا ہے، آپ ناراض مت ہوئیے گا. عزیزان محترم، وجہ کیا ہے؟ شعور، اور خاص طور پہ جوانوں کا. جوان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام نے اپنے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فرمایا نا کہ جوان کا جو دل ہے نا وہ اس زمین کی مانند ہے
کہ جس پر ہل چلایا جاتا ہے، نرم ہے، یعنی جو بوگے وہی نکلے گا۔ اب ظاہر ہے جوان ہی ٹارگٹ ہے دشمن کا۔ اب دشمن کون ہے پہلے تو یہ بتاؤ۔ اب ہمیں تو لگتا ہے ہمارا کوئی دشمن ہے ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا آشکار واضح ترین دشمن ہے، سخت ترین دشمن ہے۔ تو سب سے پہلے تو شیطان ہے، پھر اس شیطان کے آلہ کار مختلف، یہ سب دشمن ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جوان اپنے وقت کے امام کی طرف بڑھے۔ اب پریشر کہاں کہاں سے ہے؟ سوشل پریشر ہے، سوسائٹی کا پریشر ہے، پولیٹیکل ریفارمز ہیں، یعنی انسان دیندار جتنا بھی ہو جائے، نظریاتی جتنا بھی ہو جائے، بعض اوقات اپنی پارٹی کے لیے جان دے دیتا ہے۔ ذہن وہی ہے، اب چاہے وہ غلط ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، سفید ہو رہا ہے، کالا ہو رہا ہے، نہیں، یہ تو زندہ ہی ہے، یہ تو سب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھرا ہوا ہے۔ اسی طرح اکنامکلی پریشر میں جوان گھرا ہوا ہے، فائنینشل کرائسس کے اندر ملک ہے تو جوان کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہیں، اور بہت ساری پرابلم جو روز فیس کرتا ہے، ٹریفک ایشوز ہیں، ایجوکیشن پرابلم ہے، جاب انسیکیورٹی ہے، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں ایک ذہن کو رشد دینے میں۔ امنیت، سیکیورٹی، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی چیز سیکیورٹی ہے، امنیت جہاں پر ہے وہ ملک ترقی کر رہا ہے، کیونکہ وہ ان کو سیکیور ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جہاں سیکیورٹی نہیں ہے، مختلف سیکیورٹی صرف یہ نہیں کہ کوئی آپ کو فزیکلی ہرٹ کرے گا، سیکیور انسان کی بہت ساری چیزیں انسیکیور ہوتی ہیں۔ یہ سب پلانڈ سسٹم کے تحت ہم جیسے ممالک خاص طور پہ کہ جہاں کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، دشمن نفوذ کر چکا ہے، ہر جگہ نفوذ کر چکا ہے، پولیٹکس میں نفوذ کر چکا ہے، ایجوکیشن میں نفوذ کر چکا ہے، فائنانس سیکٹر میں نفوذ کر چکا ہے، ہر جگہ، اور سب سے زیادہ میڈیا میں نفوذ کر چکا ہے۔ یہی ساری چیزیں ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں، جسے ہم سنتے ہیں۔ ہم گھر میں ٹی وی دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، یہ سب کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ یہ سب فری میں کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ موبائل کمپنیاں انٹرنیٹ ٹھیک ٹھاک انٹرنیٹ فری، ڈاؤن لوڈ فری، رات کو فون کرنا فری۔ رات کو کوئی کاروباری آدمی فون کرتا ہے؟ کون فون کرے گا؟ جوان فون کرے گا۔ سب پلانڈ سسٹم اس کو قبضے کرنے کے لیے، اس کے ذہن کو، انہیں یہ نہیں چاہیے کہ آپ کو کہیں باندھ دیں، نہیں، آپ پھرتے رہیں، اسے ذہن چاہیے۔ جب یہ ذہن غلام ہو جائیں تو قومیں خود بخود غلام ہو جاتی ہیں۔ یہاں ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، اصل ہمارا تو محاذ ہر طرف سے کھلا ہوا ہے، ہم کہاں کہاں انسان لڑے، ہر جگہ سے زخمی ہے، کیونکہ کام نہیں ہوا بیس سے۔ تو یہ جوان کے اذعان محترم بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر معاشرے کا، ایون چاہے وہ مسلم بھی نہیں ہے، اس کو خدا نے یہ صلاحیت دی ہے اور حق دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہترین جیے، آزادی کے ساتھ جیے، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ یہ ان ساری ہیومن ویلیوز ہیں، یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، یہ سب ہیومن ویلیوز ہیں، اور پوری دنیا میں اس زبان کا استحصال ہو رہا ہے، خاص طور میں میڈیا کے ذریعے سے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جسے ہر کوئی استعمال کر رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی استعمال۔ اچھائی بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، فائدے ہیں، پروگرام لائیو جا رہا ہوگا، لوگ سن رہے ہوں گے، ریکارڈ ہو رہا ہوگا، لیکن نقصانات اس سے زیادہ ہیں، اور اس پینیٹریشن کی وجہ سے جوان کے افکار وہ افکار نہیں رہے جو شہید ڈاکٹر نقوی دینا چاہتے تھے، افکار نہیں رہے۔ ہم آج تک شہید ڈاکٹر نقوی جیسا پیدا نہیں کر پائے، ایک ایسا برین کہ جو اپنے زمانے سے بہت دور سوچتا تھا۔ یہ جتنا بھی سٹرکچر ڈیزائنڈ ہے آج امامیہ کا، ISO کا، یہ سب ڈاکٹر کا کام کیا ہوا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ذہن قید ہو گیا ہے، ذہن تقسیم در تقسیم ہو گیا ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے چلے جاؤ۔
کام نہیں کیا زن محترم. مگر آج آپ اسی دور کے اندر دیکھیں ایسے جوانوں کو کہ جو اپنے آپ کو سرباز گمنام امام زمانہ کے نام سے کہتے ہیں. وہ جوان کہ جو ہواؤں میں اڑتے ہوئے ایسے ڈرون کہ جو دنیا میں 2 3 4 ہیں خالی, جو کسی ریڈار میں نہیں آتے, اس کو بھی اتار رہے ہیں. وہ آبدوزیں جو پانی کی تہوں میں چلتی ہیں مگر کسی ریڈار میں نہیں آتی, ان کو بھی انہوں نے پانی سے باہر نکال دیا کہ کہاں جا رہے ہو, باہر آؤ. کیسے؟ یہ کون سا جوان ہے؟ یہ جوان الہی جوان ہے. یہ جوان اس عالم کو کہ جس میں خدا نے صلاحیتیں رکھی ہیں تسخیر کر رہا ہے. کیونکہ کسی کے اوپر یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ ایسا بنا سکتے ہیں یا ایسا بنا سکتے ہیں. قاسم سلیمانی کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. ایک کسان کا بیٹا کسی جو ہے وہ آرمی کی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا ہوا, ایک عام آدمی, لیکن ایسے سسٹم میں بڑا ہوا کہ جس نے اس کی تربیت کی, اور ایسی تربیت کی کہ اس نے اپنی پوری 40 سالہ جو مجاہدت ہے اس کو اسلام کی حکومت کی تکمیل کے لیے صرف کیا. حکومت سازی کے لیے باتیں نہیں کی. انسان حوضے میں ہوتا ہے 25-30 سال گزار دیتا ہے, اسلامی حکومت کے قیام کی بات نہیں کرتا. اس نے کام کیا. 4 حکومتوں 4 ملکوں کے اوپر اپنے نفوذ کو قائم. ایک شخص کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا, اپنے آپ کو ائمہ کے در پر جھکا دیا. کربلا پہ صرف گریہ نہیں کیا, کربلا سے گریہ کر کر اٹھا تو کہا کہ میں بھی حضرت قاسم کی طرح اپنے بدن کے ٹکڑے کراؤں گا, میں بھی حضرت عباس کی طرح اپنے بازوؤں کو کٹواؤں گا. آپ کے سامنے بدن کے کون سا حصہ ملا؟ صرف ہاتھ تھا. کیوں؟ کیونکہ اصل کربلا سے ایکسٹریکٹ لیا. وہ کربلا کے جب حضرت قاسم سے رات کو پوچھتے ہیں, حضرت قاسم جب دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سب کو بتا رہے ہیں تو کہتے ہیں چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ تو امام حسین پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کے لیے موت کیا ہے؟ امام پوچھ رہے ہیں, آگے بھی امام کا فرزند ہے. کہا چچا موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. معرفت یعنی موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اب یہ کمال ہے عزیزان مولا. یہ اسے لے کر مجلس سے اٹھا اور حرموں کی حفاظت کرتا رہا. ہماری مجلسیں ایسی نہیں ہوتی ہم لے کے کیا اٹھیں. ہماری مجلسوں میں ہمیں کچھ اور دے رہے ہیں. ہمارا جوان آج تک مجلس سے اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ میں حضرت علی اکبر بننا چاہتا ہوں. مجھے تو نہیں پتا, شاید آپ اگر کسی جوان کو جانتے ہو تو آپ خود بتائیں. اتنی مجلسیں ہو گئی, انسان جوان ہو گیا نا, اچھی خاصی ایج ہے. آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم جب سے بلوغ آیا ہے اس کے بعد سے لے کے 5 سال تو مجلسیں سنی ہوں گی. 5 سال میں ہر سال میں 100 مجلسیں, 100 نہیں چلے 10 تو سنی ہوں گی. 50 مجلسیں اٹھنے کے بعد بھی ذہن یہ نہیں بن پا رہا. رشد بھی کر رہے ہیں, سب سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن یہ نہیں کہتے کہ میں حضرت علی اکبر بن جاؤں. بھائی ان جیسے تو نہیں ہو سکتے, ان کے راستے پہ تو چل سکتا ہوں. کیسے چلیں؟ وہ جملہ حضرت علی اکبر کا کہ جہاں حضرت علی اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا کیا فرق پڑتا ہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے, کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی موت ہے کیا؟ ٹرانزیشن ہے, انتقال ہے. موت شکست نہیں دے سکتی انسان کے ارادوں کو. ارادے مضبوط ہوں تو راستے ایسے بنتے ہیں کہ انسان دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی طرح حکومت کر رہا ہوتا ہے, انتخاب کرتا ہے. اذان کی حرمت کی خاطر خاموش صلوات بھیج دے محمد والے محمد.
صلوات بھیجتے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ وہ عزیزان محترم دیکھیں، آپ سمجھیں، یعنی موت انسان کو روک نہیں سکتی، کمزور نہیں کر سکتی۔ یہی کمال تھا کربلا والوں میں کہ تلوار کی دھاریں ان کی گردنوں کو جدا کر رہی تھیں مگر انہیں امام سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ کیسے امام سے آگے جڑے؟ یہ معرفت ہے کہ وہ اپنے امام کو پہچان گئے تھے، اسی لیے تیر سینے پہ کھا رہے تھے، یعنی کوئی چیز ان کو ڈرا نہیں رہی تھی۔ حتیٰ امام نے انہیں کہا کہ چلے جاؤ، میں تمہیں سب دیتا ہوں جو تمہیں چاہیے، توقعات ہیں، ساری چیزیں ہیں، کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کچھ بھی، لیکن نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حیات جو اصل زندگی ہے وہ امام ہے، امام کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ کربلا کا مین کرکس ہے، یہ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ ہم امام کے بغیر زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں؟ ہم زندہ نہیں ہیں، ہم مردہ ہیں۔ زندہ وہ ہو کہ جو یا امام کے لیے تڑپ رہا ہو یا امام کے لیے اپنی زندگی کو خرچ کر رہا ہو، یہ شخص چاہیے۔ آپ یقین کریں، آپ میں ایک ایک جوان جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اکیلا پرواز کر سکتا ہے، کیونکہ ماحول، معاشرہ، سوسائٹی اور جو بھی فورمز ہیں ہمارے، وہ ہمیں رشد نہیں کرنے دیتے۔ جب بھی کسی کے پاس صلاحیت ہوتی ہے وہ ہم جیسے نکموں کے پاس آ جاتا ہے، اب ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اس بیچارے کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے کہ ہم اس سسٹم میں اس جوان کو لے کر آئیں کہ اگر اس کے اندر صلاحیت نہیں بھی ہے تو وہ باصلاحیت ہو کر اس سسٹم سے باہر نکلے۔ آپ ظاہری طور پر بھی جو ترقی یافتہ ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں، یورپ میں بہت سارے ملک اپنے آپ کو اور اکنومیکلی بہت سٹرونگ ہیں۔ لاک ڈاؤن، کووڈ نے بھی یورپ کے کئی ملکوں کی کمر توڑ دی ہے، لیکن کچھ ملک رکے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جرمنی ایک ملک ہے کہ جو فائنینشلی بینکنگ سسٹم میں سب سے زیادہ سٹرونگ بھی ہے۔ وہاں پر 6ٹھی کلاس تک بچہ جب پڑھتا ہے تو 6ٹھی کلاس کے بعد بچے مختلف سسٹم میں جاتے ہیں اپنے ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ ایک ہی جگہ سب نہیں جاتے، پک کیا جاتا ہے، جس کا جتنا برین لیول ہے اتنا۔ اس ہائی آئی کیو لیول کے اسکول الگ ہے، پھر وہی بچے جو ابھی اسکول ہی میں ہوتے ہیں وہ انوینشنز کرتے ہیں، وہ چیزوں کو بناتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں اس ٹائم دنیا میں ٹیکنالوجی میں یا آئی ٹی یا آٹو موبائل انڈسٹری میں دنیا میں سب سے ٹاپ جرمنی ہے۔ آپ گاڑیوں کا نام لے لیں، ساری گاڑیاں جرمنی کی ہیں، چاہے وہ بینز ہو، مرسڈیز ہو، بی ایم ہو، آڈی ہو، فوکس ویگن ہو، یا دوسری طرف چلے جائیں یہ پورش ہو، سب انہی کے پاس ہے۔ کیوں؟ ان کے پر نکلے ہوئے ہیں جو ان کے پاس ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یعنی مجھے تو یاد نہیں میں کب سے مہران دیکھ رہا ہوں اور آج تک مہران ہے، اور اب آپ اس کی قیمت دیکھیں، وہ ٹین کے ڈبوں والی، مطلب معذرت گاڑی کی برائی خدا نہ میں کسی کا اہانت کر رہا ہوں، مطلب آپ خود جانتے ہیں وہ گاڑی میں کیا ہے، کیوں نہیں چینج ہوئی آج تک؟ کیونکہ ہمارا دماغ برین ہی نہیں ہے، ہمیں تو جو پہنایا جا رہا ہے ہم پہننے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ٹوئیٹا اپنی شکل چینج نہیں کرتا، گاڑی کا شیپ نہیں، لائٹیں چینج کر کے بنائے جاؤ، ان کو ہی بن رہے ہیں۔ کیوں؟ کون کام کرتا ہے آٹو موبائل انڈسٹری میں؟ مارس سے مخلوق اتری ہوئی ہے جو کام کرتی ہے، ہم ہی لوگ کرتے ہیں نا۔ کیوں ایسا سسٹم ہم نے بنایا ہے کہ ہمارا برین کام نہیں؟ وہاں ہر 5 سال میں گاڑی کا شیپ چینج ہے،
کئی ملکوں میں لوگ گاڑیاں پھینک دیتے ہیں، اور اب تو ویسے بھی پیٹرول ڈیزل، یہ جتنے بھی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جہاں میں جاتا رہتا ہوں، وہاں پر اب میکسیمم گاڑی الیکٹرانک ہے، اور 2025 کے بعد کوئی گاڑی پیٹرول کی گاڑی نہیں ہوگی کیونکہ پولوشن ہوتا ہے. ساری گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹرک ہیں. ہمارے گھر میں بجلی نہیں آتی، ہم گاڑی الیکٹرک کیسے چلائیں گے؟ بیچارہ تھوڑی دیر بعد کھڑا ہوگا، کیوں؟ گاڑی میں لوڈ شیڈنگ ہو گئی. کہاں سے آئے کرے گا؟ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں جی حکومت ہے، فلانی پارٹی ہے، فلانی پارٹی ہے. بھائی فلانی پارٹی میں کیا باہر سے مخلوق آتی ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں، بیوروکریٹ بھی ہم ہی ہے، وزیر بھی ہم ہی ہے، مشیر بھی ہم ہی ہے، ڈاکٹر بھی ہم ہی ہے، سب ہم ہی ہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہمیں جب کوئی پوزیشن ملتی ہے ہم کہتے ہیں بس آخری یہی ہے، کھا لو جو کرنا ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. ہمارے اندر مخلوق کا درد ہی نہیں ہے. کچھ نہیں تو اپنے ملک کا تو ہمیں درد ہے ہی نہیں. یہی یہاں باہر کچرا پھینک دے گاڑی میں سے پانی پی کے. دبئی چلے جائیں آپ، پھینک کے دکھا دیں باہر کچرا. یہی پاکستانیوں کو میں نے دیکھا ہے زیبرا کراسنگ کے علاوہ روڈ کراس نہیں کرتے. کیوں؟ 200 درہم جرمانہ ہے زیبرا کراسنگ کے علاوہ. سیدھی ہوئی ہوئی قوم ڈنڈے کے اوپر. یہاں بیچارے ڈنڈے والے خود سیدھے نہیں ہو، کیا ڈنڈے والے سیدھا کرے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں عزیزان محترم. انگلی اٹھانا آسان ہے، خود کیا کر رہے ہیں؟ خود بنائیں، آرگنائزیشنز بنائیں، کمپنیز بنائیں، فورمز بنائیں، چیزیں بنائیں، اور کر رہے ہیں جوان. ایسا نہیں کہ نہیں، لیکن ایک میجورٹی نہیں کر رہی ہے. اسٹریٹجیز نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے. بس جو ہے بس چل رہا ہے، چلنے تو ریوڑ کی طرح، جانے تو جہاں جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ صلاحیتوں کو روک دیا گیا ہے. جس جگہ پر اس جوان کی صلاحیتوں کو رشد کرنا تھا وہاں پر اس کی صلاحیتوں کو منجمد کر دیا. تفرقہ، فرقہ بازی، لسانیت پہ، پولیٹکس کے اوپر. پھر آپ مذہب کے اندر آئیں تو اس کے اندر فرقے، ایک تنظیمی ہے، ایک انقلابی ہے، ایک فلانا ہے، ایک ماتمی ہے، ایک عزادار ہے. وہ اسی میں ہی قوم زندگی ختم ہو گئی. یہ کہاں؟ یہ جائے گا سپیس کے اوپر، یہ میزائل بنائے گا امام زمانہ کے لیے. کون کرے گا عزیزان محترم؟ کہاں؟ امام کی حکومت میں 2 سیویاں چاہیے. ایک سیوی تو وہ کہ جو آپ کی ایجوکیشن بہت اچھی ہو، آپ کا پروفیشن بہت زبردست ہو، آپ اپنے پروفیشن میں ٹاپ ہوں، یعنی بہترین ہوں. چاہے کوئی بھی پروفیشن ہو، ایجوکیشن ہو، آئی ٹی ہو، اکنامکس ہو، کچھ بھی ہو. چاہے کاروباری ہوں، چاہے بزنس مین ہوں، چاہے میکینک ہوں، چاہے دکاندار ہوں، چاہے کسان ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن بہترین ہوں. لیکن دوسری جو سی وی ہے جو امام کی پاس جائے گی، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہو یہ جوان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، یہ جوان قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، یہ جوان کبھی کبھی شب کی تاریکی میں مناجات بھی پڑھتا ہے، یہ جوان اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، یہ جوان اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے، یہ جوان اپنی کمیونٹی میں مددگار ہے. یہ چاہیے. کیسے ڈیسیجن میکرز کیسے بنیں گے؟ کیسے آپ خود سمجھیں نا کہ آپ کو اگر ایک چھوٹا سا شہر دے دیا جائے اس کو آرگنائز کریں، کتنی چیزیں چاہیے؟ روڈ، میپ، پانی کی لائن، سیوریج لائن، الیکٹرک سسٹم، اور جتنی دنیا ڈیزائن ہوتی جا رہی ہے اتنا ساؤنڈ پروف سسٹم چاہیے. روڈز، اب ایلن مسک جس نے ٹیسلا، جس کی گاڑی ہے، اسپیس ایکس کا جو سی او ہے، وہ زمین کے اندر کے ٹنل بنا رہا ہے روڈز کے لیے، اور ہائیبرڈ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے. یہ انسان ایک ایسے لوپ میں ہوگا کہ بہت تیزی سے ٹریول کرے گا. وہ ٹیسٹنگ پر ہے کہ جو امریکہ سے لنڈن کا جو ٹریول ہے وہ کئی گھنٹوں کا ہے. وہ اس کئی گھنٹوں کو وہ چند منٹوں میں سکاڑنے کے چکر پر ہے. زمین کے اندر ٹنل بنا کر راستے بنا. کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ جو برج ہیں، برج ایک تو نوائز کریٹ کرتے ہیں، شور ہوتا ہے، اور پولوشن کرتے ہیں. زمین کے اندر
جتنا آپ اندر جائیں گے نوائس نہیں ہے، انسان سکون میں ہے. آج ہر انسان شہر سے باہر بھاگتا ہے، شہر میں کوئی سکون نہیں ہے، کام مجبوری ہے، رہتا ہے قریب باہر باہر رہ لو کہیں. کیوں؟ واپس آ رہا ہے نا اسی اپنے اصل کی طرف، کیونکہ پھنس گیا ہے یہ سب بنا کر پھنس گیا ہے. یہ تو یہ جو برین ہے، یہ جو برین چاہیے، اس کے لیے عزیزان محترم ہمیں خود تیاری کرنی ہے، کوئی اور نہیں کرائے گا. ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، ان کو اجاگر کریں، اور اپنے لیے مینٹور یعنی رول ماڈل ڈیفائن کریں، اور اس رول ماڈل سے چیزیں سیکھیں، چاہے ایجوکیشن میں ہو، چاہے سائنس میں ہو، چاہے میڈیکل میں ہو. اور اپنا ایک مربی ضرور رکھیں، مربی جو تربیت کرے. دنیا کے آپ بہترین یونیورسٹی میں پڑھ لیں، خود جیک ما کہ جو علی بابا کا سی او ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آنے والا ٹائم مشین کا ٹائم ہے، اور اچھا خاصا ٹائم ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو، اولاد کو اخلاق کی تربیت دو. کیوں؟ کیونکہ مشین کل کو قبضہ تو کر لے گی مگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہوگا. اخلاق کے لیے ایک استاد کو ڈھونڈیں، ایک شخص کو ڈھونڈیں، ایک مرشد کو ڈھونڈیں جو آپ کی تربیت کرے، جو آپ کے نفس کو پاک کرے. یہ ہوگا تو آپ جس فیلڈ میں ہوں گے کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ میرا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. صلوات بھیجتے محمد وآل محمد. اب کوشچن آنسر کے لیے کہا ہے تو کوشچن آنسر مجھے خود دے دی جائیں زیادہ بہتر ہے. ہو سکتا ہے جواب نہ آتا ہو، آدمی نہیں پڑھے گا سوال. صلوات بھیجتے محمد وآل محمد. خود پڑھو گے تو خود ہی جواب دو گے. جی بسم اللہ. ابھی سوالات جوابات کا سیشن ہے، تو تمام برادران و خواران سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سماعت فرمائیں. اس کے بعد ایک دو اعلانات ہیں، وہ بھی میں چاہوں گا کہ ابھی کر لوں. ایک تو یہ ہے کہ کل 16 مارچ ہے، جشن امام حسین علیہ السلام کا اہتمام ہے صاحبان زہرا میں، جس میں آغا صاحب خطاب فرمائیں گے. 7:30 بجے اس کا آغاز ہوگا. آپ تمام مومنین و مومنات وہاں پر بھی شرکت فرمائیں. اور پرسوں 17 مارچ کو بھی 8 بجے امام بارگاہ حیدریہ میں بھی آغا صاحب جشن سے خطاب فرمائیں گے، وہاں پہ بھی آپ سے شرکت کی التماس ہے. ملتان عزاداری نیٹ ورک یہ پروگرام اس میں لائیو چل رہا ہے، آپ وہاں سے اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہم ان کے مشکور بھی ہیں کہ یہاں پر آئے ہیں اور اس کو لائیو چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ باکس پروجیکٹ کا ایک اعلان پہلے کیا تھا، تو مومنین سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ گیٹ پر عمار یاسر بھائی موجود ہیں، وہ ان سے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور اپنے گھر میں باکس رکھ سکتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. پہلا سوال یہ ہے کہ بہرحال ہم کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں اور کسی مجبوری کی وجہ سے ظاہر کو ایجوکیشن ہے تو نامحرم سے گفتگو کرنی پڑتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں بہرحال اسلام حدود کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا کہیں پڑھتے ہیں، اس حدود کے اندر رہ کر خواتین کے لیے بھی حدود ہیں، مرد کے لیے بھی حجاب ہے، سب کے لیے حجاب ہے. خواتین کے لیے ظاہری حجاب ہے، مرد کے لیے باطنی حجاب ہے. اور وہ ان حدود کو رکھتے ہوئے چاہے یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، چاہے جاب میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، وہ بات کر سکتا ہے، لیکن ان حدود کو قائم رکھے. یہ ہر شخص خود جانتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا. اب آپ کسی کو دیکھ لیں کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی تہمت نہیں لگا سکتے، آپ اس کے بارے میں غلط نہیں کہہ سکتے، وہ بہتر جانتا ہے. اسی طرح خاتون بھی بہتر جانتی ہے کہ اسے کس حد تک کس سے کیا بات کرنی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ نامحرم سے گفتگو کرتے ہوئے خواتین کو
اپنا لہجہ تھوڑا سخت رکھنا چاہیے تاکہ سامنے والے کے دل میں جو ہے وہ نرمی پیدا نہ ہو. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. دوسرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو پازیٹیو یوز کریں, اور ویسے بھی اب یہ ایک نیڈ ہو گئی ہے, نیسیسٹی ہو گئی ہے زندگی کی. تو ہم اس میں ایسا کیا کریں کہ سوشل میڈیا میں جو ہے وہ ہمارے بچے جو ہے وہ اس کے غلام نہ ہوں. تو دیکھیں پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے قوانین ہیں, آسٹریلیا کے اندر ہر جگہ, کہ بچوں کو کیا دکھانا چاہیے, بچوں کو کیا نہیں دکھانا چاہیے, کون سی سائٹس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. نئے فونز کے اندر بھی, اپلیکیشنز کے اندر بھی پیرنٹل گائیڈ تک ہے, آیا ہے. کمپنیاں بناتی ہیں, وہاں قانون سخت ہے, وہاں ہر چیز نہیں دکھا سکتے آپ. ہمارے یہاں کیونکہ بے شک قانون نہیں ہے, مشکل بڑی بات ہے اس طرح کا, تو ہمارے یہاں ہر چیز کھلی ہوئی ہے. تو یہاں پر آپ کو خود کو اپنے گھر میں اصول بنانے چاہیے, قانون بنانے چاہیے. اول تو ظاہر ہے آن لائن درس ہیں, یونیورسٹیاں کھلیں پھر بند ہوئیں, پھر کھلیں پھر بند ہوئیں, زیادہ تر آن لائن ہے, مجبوری ہو گئی ہے لوگوں کی, آن لائن پڑھتے ہیں. تو آپ ایک تو ایسی چیزیں انسٹال اپنے بچے کے موبائل میں یا ٹیبلٹ میں نہ کریں کہ جس سے آپ کو یہ ہو کہ یہ وہاں یہاں جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ اس کو وقتاً فوقتاً دیکھتے بھی رہیں. بچہ ہے نا, بچہ ہے, بیٹا ہے, بچے گمراہ ہو سکتا ہے, غلط جا سکتا ہے, اسے پتہ نہیں ہے. آپ اسے چیک اینڈ بیلنس کرتے رہیں, آپ اس کے اچھے دوست بنیں تاکہ وہ آپ سے چیزیں شیئر کرے. اگر وہ کہیں کچھ غلط دیکھے گا وہ آپ سے بات کرے, آپ کو بتائے. اگر آپ اس سے دوستی اور اخلاق کا رویہ نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنی دوستیاں یہیں ڈھونڈے گا. یہی وجہ ہے کہ آج آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے, ہم نے تو دیکھا بھی ہے کہ انٹرنیٹ پہ شادیاں, سلیکشن سب, کیونکہ یہ بہرحال کسی کی قسمت اچھی ہو, اچھا ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو کیوں, وجہ کیا ہے کہ ہم نے اتنی سختیاں کی ہوئی ہیں کہ بچہ ہم سے کوئی بات شیئر نہیں کرتا. آپ کا گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ پورے دن جو دیکھے جو سنے سب سے پہلے آپ کو آگے بتائے. اب جب وہ آگے بتانا شروع کرتا ہے والدہ کی خدمت میں کہ یا بیٹی ہے یا بیٹا ہے کہ امی ایسا ہو گیا, کیونکہ امی خود اتنی مصروف ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ کہاں بچے کی سنیں گے. وہ تو دیکھیں گے وہ جو اس کے اندر کھانے کیسے بنائے جاتے ہیں, فلانا کیسے بنایا جاتا ہے. آج کل تو یہ چینل بہت زیادہ کما رہے ہیں, کھانے کیسے بنائے جاتے ہیں, بہت زیادہ اس کے لائکس میں, بہت زیادہ پیسے بھی, ڈالر بھی لوگ کما رہے ہیں. تو لیکن گھر میں خواتین بناتی ہوئی ہیں جو صدیوں سے بنتا ہوا آ رہا ہے, یوٹیوب پہ سب دیکھتا رہتا ہے. باپ کی خدمت میں بیٹا آتا ہے, بابا, وہ بیچارہ ٹریفک کا تھکا ہوا, کام کا تھکا ہوا, اس کا تھکا ہوا, وہ ویسے ہی بچے کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو اب یہ بچہ کہاں جائے, کس کے پاس جائے, کس سے بات کرے؟ تو اس کے پاس کچھ نہیں بچتا, سوشل میڈیا. یہی وجہ ہے کہ معاشرہ ٹوٹ رہا ہے, ٹوٹتا جا رہا ہے, بکھر گیا. گھر میں رہتے ہوئے لوگ ایک ساتھ نہیں رہتے, دوست ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تو برحال مجبوری ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی آپ تھوڑی دیر میں کہیں چائے پینے بیٹھ جائیں, آپ لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے, اپنے موبائل باہر نکالیں گے. وہ تصویر جو اپلوڈ کی تھی کتنے لائکس ہو گئے اس کے اوپر. ایک دوسرے کو بات بھی کرنی ہے تو میسج کے ذریعے, کیونکہ ہم ٹوٹ چکے ہیں اس ٹائم. تو اس کا سب سے بڑا کنٹرول کرنا ہے نا اگر آپ کو اس کو, تو آپ کو سوشل میڈیا کے لیے ٹائم فکس کرنا پڑے گا. کتنی دیر, اب تو موبائل آپ کا خود بتاتا ہے نا کتنی دیر آپ نے پورے ہفتے میں یوٹیوب یوز کی, فیس بک یوز کیا, میڈیا یوز کیا, واٹس ایپ یوز کیا, یہ سب بتاتا ہے وہ آپ کو خود پتہ چل جائے کہ آپ نے کتنی دیر یوز کیا ہے. تو آپ کنٹرول کریں. ضرورت ہے ٹھیک ہے, لیکن ایسی کون سی ضرورت ہے کہ ہر وائبریشن پہ دل ہلنے لگ جائے کہ پتہ نہیں کس کا میسج آ گیا. بار بار آدمی نماز کے فوراً بعد فون اٹھتا ہے, سونے سے پہلے آنکھ کھل نہیں رہی پوری طرح, بندہ موبائل دیکھتا ہے کہ شاید پیغام آ گیا ہو. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. میرے تو سوال کا ٹاپک بالکل ڈیفرنٹ ہے, لیکن سوال ہے, اب میں جواب دوں گا نہیں دوں میری مرضی ہے. ایک نوجوان کو اپنی شریک حیات کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے؟ البتہ اس کے لیے بہرحال پورا موضوع مختلف ہے,
لیکن جو ہے وہ پہلی چیز والدین کی مرضی کے بغیر انتخاب مت کیجیے گا. احترام کریں والدین کا, ان کا تجربہ بہت اچھا ہوتا ہے. وہ خاندان سے شادی کرتے ہیں اور جوان صرف لڑکی سے شادی کرتا ہے, یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے دونوں میں. باقی باتیں پھر انشاءاللہ کسی اور وقت میں. یونیورسٹی کے ماحول میں پڑھتے ہوئے ایک طالب علم اپنی روحانیت اور معنویت کو کیسے بڑھا سکتا ہے؟ دیکھیں, محراب جو ہے جہاں مسجد کے اندر ہوتی ہے وہ جنگ سے ہے, یعنی ہر جنگ سے ہے, لیکن مسجد کی جگہ, نماز کی جگہ, عبادت کی جگہ ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کسی محاذ پہ ہوتا ہے نا, میدان میں, تو وہاں تربیت نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پر آپ کو جنگ میں بھیج دیا جائے اور بولا جائے کہ چلو بھائی اب لڑو, تو اب آپ کو پتہ ہی نہیں لڑنا کیسے ہے, تو سیدھی گولی آپ کو لگنی اور آپ کا کام ختم. زندگی بالکل ایسی ہے, جنگ ہے, اور خاص طور پہ ایسے ماحول میں نفس کی جنگ ہے, جہاد بن نفس ہے. تو وہاں کھڑے ہو کے تو تربیت نہیں ہو سکتی, بازار میں کھڑے ہو کے تربیت نہیں ہو سکتی, یونیورسٹی میں چھوڑ کے تربیت نہیں. تربیت کہاں ہوگی؟ مصلے پر. آپ جب مصلے پر نماز پڑھتے ہیں, واجبات پڑھتے ہیں, یا اگر توفیق ہوتی ہے رات کی تاریکی میں کبھی اٹھ کر شب جمعہ کسی رات اس کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہیں, وہاں تربیت ہوتی ہے. جتنے سجدے طولانی ہوتے ہیں اتنی نگاہیں معاشرے میں جھکی رہتی ہیں. انسان جب اپنے آپ کو اندر سے پاک کی کوشش کرتا ہے, باہر اس کے لیے خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ چیزیں خود گر جاتی ہیں, یہ چیزیں فیوز ہیں, اصل میں یہ وسوسے ہیں کہ جب انسان ظاہر ہے باہر ہے, نگاہ حرام اٹھ جائے انسان کی, وسوسہ, یہ وسوسے کو آپ کی عبادت کنٹرول کر سکتی ہے اور کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. آیت اللہ عظمہ بہجت ارشاد فرماتے تھے کہ اگر انسان کو خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. سوال یہ ہے کہ ہر ثقافت کے مثبت اور منفی پہلو ہیں. مرغبی ثقافت انسانی کی بھلائی کے لیے اس کی مادی زندگی آسانی بنانے کے علاوہ تعمیر. ہم جب کہ مغربی ثقافت کے مغل میں عورت کرتے ہیں تو اپنے جوان ثقافت کے مدار ہوتے ہیں, اس کی چیزوں کو شیطانی کرتے. سوال بہت اچھا ہے, میں نے تو فاسٹ فارورڈ کیا. سوال یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ویسٹرن لائف سٹائل کی, تو ویسٹرن لائف سٹائل کو ہم بالکل رد کر دیتے ہیں, یعنی اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جبکہ ویسٹرن لائف سٹائل یا ویسٹرن کلچر یا ویسٹرن تمدن میں اچھی چیزیں بھی بہت ہیں. یعنی انسان کو ترقی یافتہ بنانے میں, میڈیسن میں, بہت ساری چیزوں میں انسان کو انہوں نے کام کیا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جی ویسٹرنائزیشن تو بالکل ہی ختم ہے, تو پھر وہ بھی جوان جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور اس کی وجہ سے سوال یہ ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. سوال بہت اچھا ہے لیکن سوال میں تھوڑا سا مغالطہ ہے. جب ہم جس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا ہم جسے کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, وہ لائف سٹائل ہے, وہ علم نہیں ہے, وہ ظاہری تھیوریز نہیں ہیں جو یونیورسٹی کی ہیں, یعنی جو وہ انوینشنز کی گئی ہیں, اور اس میں میکسیمم ان کی اپنی نہیں ہیں, انہوں نے لی بھی ہیں. وہ برین ڈرین کر رہے ہیں کئی سالوں سے. میں خود مل کر آیا ہوں یہ بڑی بڑی کمپنیز کے سافٹ ویئر انجینئر سے, پاکستانی ہیں, پاکستانی ہیں. وہ ماڈل کام کیے ہیں کہ جو گاڑیاں ابھی کئی سالوں بعد آئیں گی پاکستانیوں نے دے دی ہیں بنا کے. برین ڈرین ہوا ہے, ہم نے موقع نہیں دیا. اصل میں ہم بعض اوقات ویسٹ کو جب بہت بناتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے سسٹم سے کمپیئر کرتے ہیں. ہم جب مقابلے کی بات کرتے ہیں تو اسلام کے مقابلے میں بات کرتے ہیں, پاکستان کے مقابلے میں بات نہیں کرتے. اب پاکستان میں اگر اسلام صحیح طرح اپنے پر رونق طریقے سے نہیں ہے تو یہ ہمارا قصور ہے, اسلام کا قصور نہیں ہے. جو لائف سٹائل ہے ویسٹرن, ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اس لائف سٹائل میں انسان کی قیمت کم, کتے کی قیمت زیادہ ہے, انسان کی قیمت نہیں ہے وہاں پر. اور یہ جو ہمیں لگتا ہے, یہ جو بہت سارے لوگ, مشہور مقولہ بھی ہے نا, لوگ کہتے تھے کہ میں یورپ گیا یا ویسٹ گیا تو میں نے وہاں مسلمان نہیں دیکھا مگر میں نے اسلام دیکھا. یہ سنتے ہیں نا ہم لوگ,
اور ہم مسلمان ملک میں آئے، ہم نے مسلمان دیکھے، اسلام نہیں دیکھا. یہ بالکل غلط ہے. اصل میں آپ نے ویسٹ دیکھا ہی نہیں. وہ خونخوار درندے جو دوسرے ملکوں میں اتر کر لاکھوں لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ کلچر چاہیے آپ کو؟ عراق میں 20 لاکھ لوگ مار دیے، یمن میں نہتے بچوں کو، فلسطین کو برباد کر دیا. یہ کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ ویسٹ ہے یہ. آپ خوبصورتی اور گاڑیوں کو مت دیکھیں، ساری چیزوں کو. آئیڈیالوجی، ہم آئیڈیالوجی. اچھا یہ بھی ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگوں سے نفرت نہیں ہے. یعنی آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ نہیں خدا نخواستہ لوگوں سے نفرت کر رہے ہیں یا لوگوں سے. میں کئی ایئرپورٹس پہ لمبے لمبے ٹرانزٹس پر کئی گوروں کے ساتھ بیٹھا، کئی بات کی، اور میں نے بہت اچھا پایا ان کو اندر سے. وہ خود اس سسٹم کا شکار ہوئے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس مغالطے کو تھوڑا سا دور کریں. یہ دو چیزیں مختلف ہیں. جی اور سوال ہے؟ چلو کیا کروں، ختم دعا تو بڑھانے دو یار. ایک صلوات بھیجتے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہرحال میں بہت معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، اور جو کہ ہم پورا تو ویسے بھی نہیں کر سکتے، یا آپ بہت اچھا سوچ کے آئے ہوں اور میں نے نہ دیا ہو تو بھی میں معذرت چاہتا ہوں. اور اگر کوئی بات بری لگی ہو دانستہ غیر دانستہ تو بھی میں معذرت چاہتا ہوں. بہرحال میں 6 گھنٹے مسلسل جو ہے وہ ڈرائیو کر کے آ رہا تھا، اور اس سے پچھلے 6 دن سے ڈرائیو پر ہی ہوں. تو ہو سکتا ہے شاید تھکاوٹ کے آثار ہوں، لیکن میں آپ کو دیکھ کے میری تھکاوٹ دور ہو گئی تھی ویسے بھی. اور میں بہت شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، خاص طور پہ آئیسو کا، باقی یافز بھائی کا، باقی ان کے سارے دوستوں کا، کہ جنہوں نے بہت اچھا پروگرام آرگنائز کیا. اور اس طرح پروگراموں کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم کھل کر مختلف ٹاپک پہ بات کر سکیں. اور ابھی بھی پروگرام بہت انٹریکٹیو نہیں تھا، یعنی آپ کے سوالات اور ہونے چاہیے تھے، زیادہ ہونے چاہیے تھے. تو انٹریکٹیو سیشن ہونا بہت ضروری ہے. تو یہی چیزیں جو ہیں وہ رشد دیتی ہیں. سوال کرنا بری بات نہیں ہے، اسلام منع نہیں کرتا سوال کرنے سے، بلکہ سوال انسان کے ذہن کو کھولتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ پھر کسی اور وقت، کسی اور، ابھی جشن میں تو کچھ دن ہیں، تو خدا اگر توفیق دے. بس ایک ہی دعا مختصر سے اور آپ سے التماس سے دعا کہ پروردگار جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تمام برادران خواہران کے سے معذرت خواہ ہیں جن کے سوالات ایڈریس نہیں ہو سکے، چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے. ابھی تمام برادران منظم انداز